جی ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکی ہے ماہنور خورشید جو کہ پاکستان کی لیڈنگ آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ہم کہتے ہیں لیڈنگ آرکیٹیکٹ اینڈ انٹیریئر ڈیزائنر آف پاکستان, اس سے کوئی پریشر آتا ہے تھوڑا سا؟ فیلنگ ذرا اپنی بتائیں ہمیں. کیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب فاطمہ مجھے اس طرح انٹروڈیوس کراتی ہے. میرا تو پورا دن اتنا اچھا گزرتا ہے. بس جس دن آپ نہیں آئیں گی نا اس دن میں صبح ان کو ایک آڈیو نوٹ بھیج دیا بس پلیز تاکہ آپ کا دن اچھا گزرے. اچھا مانو تیار ہو جائیں, اس لیے کہ آج آپ کے لیے بہت سارے سوال آئے ہیں. زبردست. اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنے مزیدار سوال بھیجے کہ 2 سوالوں سے تو میں سوچوں کہ میرے گھر کا انٹیریئر بھی کچھ بہتر ہوگا, کیونکہ مجھے بھی اس سے بڑا اچھا سوال ہے لائٹس کے حوالے سے, اور وہ آپ دیکھتے ہیں آپ اس کا کیا جواب. زبردست ڈائریکٹ فیڈ بیک کہ پرابلمس کیا ہیں ایوری ڈے لائفز میں اور ہم کس طرح ان کو ایگزیکٹلی. جی فاطمہ, پہلا سوال کیا ہے؟ جی مظہر نے ہمیں سیالکوٹ سے میسج کیا اور وہ کہہ رہے ہیں ماہنور آپی سیلنگ کرنے سے کیا موسمی اثرات کا فرق پڑتا ہے؟ مطلب سردیوں میں گھر زیادہ کوزی لگتا ہے اور گرمیوں میں بند اور گرمی محسوس ہوتی ہے کیا ایسا ہے؟ اچھا, سیلنگ کا جو ویسے مین پرپز ہے وہ تو استھیٹک پرپز ہے کہ دیکھنے میں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو سلیب ہے یعنی جب آپ نے کانکریٹ والی چھت پور کی تھی تو وہ ذرا چھپ جائے اور وہ اتنی زیادہ نظر نہ آئے. ایک تو انڈسٹریل ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں تو ہم جان کے وہ چھوڑتے ہیں کہ وہ نظر آئے, لیکن اگر آپ اپنے گھر کو تھوڑا سا نیٹ اینڈ کلین بنانا چاہتے ہیں, فنش کرنا چاہتے ہیں پراپرلی, تو وہ اس کا مقصد ہوتا ہے. کوزی یس, کیونکہ آپ اس کی ہائٹ تھوڑی سی مینیج کر سکتے ہیں کمرے کی, تھوڑا چھوٹا کر سکتے ہیں کمرے کو, اور جتنا کمرے کی ہائٹ کم ہوگی اس کو ٹھنڈا گرم کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے. لیکن موسٹلی سیلنگ کا ایستھیٹک پرپسز ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک. جی عائشہ فیصل آباد سے کہتی ہیں گھر کے انٹرنس کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا پودوں کا استعمال کافی ہے یا مرر اور کنسول کو بھی انٹرنس میں رکھوں تو اچھا لگے گا؟ مرر اور کنسول بہت اچھا لگتا ہے انٹرنس کے اوپر کہ اگر آپ انٹر ہو رہے ہیں, اور صرف پلانٹس تو خیر آپ کو پتہ ہے دے مائی آل ٹائم فیوریٹ, ڈیکوریٹ اینی اسپیس, لیکن اگر کنسول اور مرر ہے تو وائی ناٹ, اٹ لکس ویری نائس. اگر آپ کی مین انٹرنس پہ آپ نے اپنی چابیاں رکھنے کے لیے یا اپنی چیزوں کے لیے تھوڑا سا ہوملی فیلنگ آتی ہے, تیاری والی لوگ کہ آپ ایک جگہ پہ انٹر ہو رہے ہیں, پھر شیشہ بھی لگا ہوا ہے, مرر بھی ہے, تو اٹس نائس. آپ جاتے ہوئے ذرا آخری فائنل ٹچز اور آتے ہوئے بھی اینک ٹھیک لگ رہی ہے آج, یہ مطلب جو جعلی اینک ہے نا, جعلی اینک جو یلو کلر کی لگائی ہے صرف کہ آپ کے مطلب پاکٹ سکوئر سے میچ کر جائے. سو یہ مطلب یہ ڈیسیژن ٹھیک تھا یا نہیں تھا, یہ جو فائنل مرر ہے نا وہ بتاتا ہے. اچھا, وہ کنٹرول روم کہہ رہا ہے انتہائی برے لگ رہے ہیں آپ, ایک کارٹون لگ رہے ہیں یہ پیلے رنگ کی اینک لگا کے. او مائی گاڈ, اس سے زیادہ موٹیویٹنگ جملہ میرے لیے ہو نہیں سکتا تھا. مانو نہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ بالکل بھی مت سنیں, آپ نے صرف اچھی پازیٹیو فیڈ بیک سننی ہے ہمیشہ. اچھا, آپ میری اور مانور کی سنیں نا. جو ہمارا پروڈیوسر ہے وہ کان میں جب یہ بات کہہ رہا ہے مجھے, تو میں کیسے اس کو انسی کروں, ان لسن کروں. بس دیٹس کالڈ پازیٹیو مائنڈ سیٹ نا, کہ بس جو آپ سننا چاہتے ہیں بس وہ سنیں, باقی کچھ بھی نہ سنیں. اچھا جی فاطمہ, اگلا سوال. جی علی حیدر نے ہمیں راولپنڈی سے میسج کیا ہے, کیا بیڈ روم کی دیواروں کا رنگ ڈارک ہونا چاہیے یا لائٹ, بہتر کیا رہے گا؟ ویسے مجھے پرسنلی ڈارک کلرز بہت پسند ہیں. اچھا, ویسے باقی لڑکوں کے کمروں میں ڈارک کلرز جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. یہ کویسچن ڈارک اور لائٹ کا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ پرسنل چوائس ہے, جیسے انہوں نے اینڈ پر بتایا کہ مجھے پرسنلی ڈارک کلرز پسند ہیں, تو جو آپ نے اسپیس سب سے زیادہ یوز کرنی ہے وہ آپ کے مطابق ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ریفلیکٹ یور پرسنالٹی. تو آئی تھنک اگر آپ کو ڈارک کلرز پسند ہیں تو پلیز گو فار اے ڈارکر شیڈ. اس میں بہت طریقے ہیں اس کو مینیج کرنے کے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بلیک کر لیں اپنی دیواریں اور ساری والز کو بھی ڈارک, ساری والز کر لیں. بالکل, آپ ڈارکر شیڈ آف نیوی بلو میں جا سکتے ہیں, ٹرکوائز ڈیپ ٹرکوائز میں جا سکتے ہیں, اولیو بلیکش ایک کلر ہوتا ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں, لیکن آپ ڈیفینیٹلی بے شک ڈارک کلرز کریں. آلرائٹ جناب, تو اب انسٹرکشنز کنٹرول روم سے یہ آئی ہیں ساتھیوں کہ ہمیں ذرا تیز چلنا ہے, اس لیے کہ آج ہم نے لوک ورثہ کے لوک میلہ کو بھی فیچر کرنا ہے اور ہمارے مہمان پہنچ چکے ہیں, اس لیے ذرا کوئک مہنور لے کے چلیں گے جوابات کو. کوٹ ادو سے شبیر نے ہمیں یاد کیا اور کہہ رہے ہیں کہ میرے روم میں ایک پوری وال ہے جس میں اخبار لگا کر ساری پرانی تصاویر لگانا چاہتا ہوں, تو کیا میرے روم میں یہ خوبصورت لگیں گے یا اس میں کچھ لائٹس اور کوئی فریمز بھی میں شامل کروں یا صرف تصویریں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی یو آر ویری کریٹو کہ آپ نے اس طرح سے سوچا کہ ایک پوری دیوار پہ آپ اپنی اخبار لگائیں. آپ ڈیفینیٹلی لگائیں. اگر آپ لائٹ ایڈ کرتے ہیں وال لائٹ تو وہ بہت خوبصورت اور بھی زیادہ لگے گا, ورنہ اگر آپ لیمپ
نہیں لگانا چاہتے وال لائٹ تو آپ لیمپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پکچرز لگائیں, لیمپس رکھیں, اور کہیں پر اگر ایک آدھ فریم بھی ایڈ کر دیں تو ناٹ اے بیڈ آئیڈیا, لیکن یہ کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. لیکن یہ آئیڈیا مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں میں بھی کر لوں ایک وال, ہے نا, یہ آئیڈیا میں ان کا تھوڑا سا چوری کروں. ہاں لیکن اخبار کا تمہارے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے فاطمہ. اخبار کہاں سے لوگی تم؟ ویسے اخبار بازار میں ملتے, خرید لینا. پڑھنا نا کہیں صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں جب وال پہ لگا ہوگا تو چلتے پھرتے ہوئے پرانی خبریں لائنیں پڑھ لیتا ہے. اچھا جی. اچھا جی, سارا نے ہمیں کلر کا ہر سے میسج کیا اور وہ کہہ رہی ہیں فاطمہ آپی مہنور آپی سے پوچھیں کہ گھر میں ٹائلز کو لگاتے وقت کون سے کلرز چننے چاہیے, مطلب یہ کہ ہم رومز اور کچن کی ٹائلز الگ الگ رکھ سکتے ہیں یا بری تو نہیں لگیں گی کہ ہم وہ الگ الگ رکھیں؟ نہیں بالکل بری نہیں لگیں گی. آپ نے ٹائلز کو کلرز میں ہمیشہ یہ سوچنا ہے جو آپ کے پرماننٹ کلرز ہوتے ہیں, جیسے ٹائلز ہو گئیں اور کچھ دیواریں ہو گئیں یا باتھ روم, کہ آپ نیوٹرل شیڈز میں جائیں. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک ٹیکسچر کی بات ہے, بیڈ روم میں آپ پھر بھی ایک رف ٹیکسچر ٹائل یوز کر سکتے ہیں, بٹ کچنز میں آپ کوشش کریں کہ تھوڑی سی اسموتھ ٹائل یوز کریں تاکہ اس کی صفائی میں آسان ہو. بالکل. باقی یہ کہ کوشش کریں زیادہ تر نیوٹرلز میں پلے کریں, انلیس آپ بہت کوئی سگنیچر جگہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ذرا دوسرے کلرز. جی اگلا سوال ہے میر پور خاص سندھ سے عرفان نے پوچھا ہے, کہہ رہے مہنور آپی سے سوال ہے کہ جو دروازے ہیں ان کے کوئی 2 نئے کلرز بتائیں. میں براؤن اور لائٹ براؤن سے تنگ آ گئی. میں خود بھی بہت تنگ ہوں لائٹ اور ڈارک براؤن سے, انٹیریئرز میں بھی, صوفوں میں بھی, دروازوں میں بھی. اور اگر آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئی لو پلینگ ود ٹرکوائز, لائٹ اینڈ ڈارک ٹرکوائز اینڈ ریڈ. اچھا, اگر آپ کسی ایک کمرے کا یا انٹرنس کا اپنا دروازہ ایک بہت برائٹ کلر کر دیں تو ایک تو وہ بہت ویلکمنگ لگتا ہے, انٹرسٹنگ لگتا ہے, پتہ چلتا ہے کریٹو بندہ وہاں پر رہ رہا ہے. جیسے یہ سوال سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہی از اے ویری کریٹو پرسن اینڈ ہی تھنکس ڈفرنٹ. اچھا لیکن یہاں پہ میں ایک بہت ہی ایڈونچرس قسم کا کلر آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. میرے پورے آفس میں ہمارے پورے دفتر کے سارے دروازے سفید رنگ کے. اچھا, اور ان کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دونوں نے وہ دیکھا ہوا آفس, لیکن سفید رنگ کا دروازہ جو ہے نا وہ بہت ہی ویلکمنگ اور آپ کے جو ورک کا جو سٹریس ہوتا ہے نا اس کو ایک دم سے کم کرتا ہے وائٹ کلر. بالکل. نہیں, دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اچھا مہنور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی آج کل سیج گرین کلر کے ڈورز بھی کافی ان ہے نا, کافی ان ہیں. بالکل, اگر وہ آپ کے انٹیریئر کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ اپنی ٹائلز اور وال کلرز کے ساتھ میچ کریں تو ڈیفینیٹلی. جی جنت نے جلال پور جٹا سے ہمیں یاد کیا ہے. جلال پور جٹا سے جنت کہتی ہیں مہنور آپی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جو مجھے بڑا پسند آیا. ہینگنگ لائٹس کو گھر کے کس حصے میں لگانا چاہیے؟ کچن میں لگاؤں, چھت پہ لگاؤں, واش روم میں لگاؤں, کہاں لگاؤں, اور کیا ہینگنگ لائٹس کے ساتھ دوسری وال لائٹس اچھی لگتی ہیں؟ اور تو نہیں لگتا. اوکے, سو اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے اور مجھے مزہ آ رہا ہے کہ ہر کوئی ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے. سو ہینگنگ لائٹس کا یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسپیسز میں آپ ڈفرینٹ طرح کی ہینگنگ لائٹ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کچن کا دیکھیں تو جو اس کا کاؤنٹر ہوتا ہے یا آئلینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہینگنگ لائٹ آتی ہے, سیلنگ لائٹ کے علاوہ بھی, تاکہ وہ کاؤنٹر اسپیس کو بہت اچھی طرح سے لٹ اپ کر سکے. اسی طرح واش رومز میں مرر کے لیفٹ اینڈ رائٹ آپ ہینگنگ لائٹ دے سکتے ہیں. آپ بیڈ رومز میں شینڈلیئرز دے سکتے ہیں سینٹر آف دا روم کے. ڈرائنگ رومز میں آپ شینڈلیئرز دیں اور پھر ساتھ وال لائٹس بھی یوز کریں. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ اسپیس, اٹ ریئلی ڈپینڈز آن دا اسپیس دیٹ یو آر پٹنگ دیز ہینگنگ لائٹس ان, اور اس کے مطابق آپ ڈفرینٹ اس میں کر سکتے ہیں. ہر اسپیس میں ہینگنگ لائٹ ورک کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی. ایون باتھ رومز میں بھی ہینگنگ لائٹ بہت میں, ہر بیڈ رومز میں, ایوری ویئر. جی ٹھیک ہے. جی رابعہ نے ہمیں باغ سے میسج کی ہے, سر مہنور سے پوچھنا یہ ہے کہ وہ زمین جس میں سیم کا مسئلہ ہے, وہاں گھر بنانے کے بعد دیواروں پر جو سیم کا مسئلہ آتا ہے اس کو کیسے فکس کیا جائے؟ ڈیکوریٹڈ وال کرنے سے دیواروں کا مسئلہ رک جاتا ہے یا کچھ عرصے بعد وہ والز بھی جو ہیں خراب ہو جاتی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے وارڈروبس پہ ایک شو کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جب آپ وارڈروب لگانے لگیں تو پیچھے آپ نے ایک پولیتھین کی شیٹ دینی ہے تاکہ دیوار اور وارڈروب کے بیچ میں وہ پانی والا مسئلہ موئسچر نہ اس کو خراب کرے. اسی طرح جب آپ بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ان ایریاز میں جن میں سیم ہے, تو آپ نے اپنی وال کے باہر وہ واٹر پروفنگ کرنی ہے. اس میں بچومن ایک مٹیریل ہوتا ہے, وہ آپ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ پولیتھین یوز کرتے ہیں, پھر آپ دیوار بناتے ہیں. اور جو بالکل آؤٹر موسٹ دیوار ہے اور اندر کی جو دیوار ہے اس میں آپ تھوڑا سا گیپ چھوڑتے ہیں تاکہ یہ والا جو سیم ہے یہ اس تک ٹرانسفر نہ ہو. یعنی ایک دیوار دا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو 2 دیواراں بنوا رہے ہیں. بٹ ایونچولی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے اس کو فکس کرنے میں. آج کل سریا اینٹیں سیمنٹ اتنا مہنگا ہو گیا ہے مانور پلیز. اب تو واپس ہو رہا ہے. میرا تو بجٹ ابھی میں کچھ 5 سال سے گھر بنوانے کی کوشش کرتا ہوں, پھر مانور کے پاس جاتا ہوں, عبداللہ کے پاس.
وہ جو مجھے بجٹ بتاتے ہیں پھر میں کہتا ہوں اچھا چلو ابھی پھر کچھ نہیں اب آپ ہمت کریں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اچھا اوکے گریٹ. جی اچھا جی, ہمایوں نے ہمیں ترلائی سے میسج کیا اور وہ کہہ رہے ہیں گھر بناتے وقت انٹیریئر کو استعمال میں لانے کے لیے کوئی خاص رول ہوتا ہے یا امی کی پسند, بھائی کی پسند اور گھر والوں کی پسند کو سب کو ملا کر میں اپنا گھر بنا لوں؟ انٹیریئر کو استعمال کرنے کے لیے, انٹیریئر میں تو آپ نے رہنا ہے, تو بیسیکلی آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کا انٹیریئر ہی ہے, تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے یہ ڈیسیجن لینا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی امی بھائی بہن کہہ رہے ہیں ان سب کی چوائس ایسی ہو جو فنکشنل بھی ہو. تو بہتر ہے کہ آپ پریکٹیکل چیزیں دیکھیں جو لانگ لاسٹنگ ہو, نیوٹرلز میں اگر آپ جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیف پلے کریں, اور اگر کسی کو بہت شوق ہے تو کوئی ایک آدھ کمرہ ان کی پسند کا کر دیں, لیکن موسٹلی پلیز بی فنکشنل اباؤٹ اٹ, پریکٹیکل اباؤٹ اٹ. آخری سوال مصطفیٰ آزاد کشمیر سے, مہنور سے سوال یہ ہے کہ میں ایک اپنی کتابوں کی بکس کی لائبریری بنانے جا رہا ہوں, تو اس کے لیے مجھے کوئی آئیڈیا دیں کیونکہ میرے پاس اسپیس کا مسئلہ ہے, میرے پاس کتابیں زیادہ ہیں جگہ کم ہے, میں اپنی لائبریری کمرے میں ایڈجسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, کتابیں زیادہ ہیں جگہ کم ہے. ونڈرفل کہ کتابیں زیادہ ہیں, یہ بہت ہی کامن مسئلہ ہے ہم جیسے آپ جیسے پاگل لوگوں کا, کہ کتابیں زیادہ ہو جاتی ہیں جگہ کم ہو جاتی ہے, اور پھر آتے ہیں ایسے آرکیٹیکٹس. اس کا ایک بہت ہی ایک میرے ذہن میں ایک دم اچھا سا مزے کا آئیڈیا آ رہا ہے. ہم نے ایک اسمال اسپیسز پہ شو کیا تھا کہ آپ نے کس طرح اپنی کم اسپیس کو الٹرا یوٹیلائز کرنا ہے, تو اس میں ایک امیج تھا جس کے اندر شیلفز ہم نے بنائے ہوئے تھے دیواروں کے اوپر فرام فلور ٹو سیلنگ. تو اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ صرف ایک الماری نہ رکھیں ان کتابوں کے لیے, آپ فلور ٹو سیلنگ اپنے شیلفز بنائیں, اور ان بے شک دروازے سے اوپر وہ جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یو کین پٹ اے ویری نائس لیڈر جو سلائڈ کرتی ہے, اور آپ بڑے آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آخری سوال میں ایک سجیشن بھی ہے, اور آنے والے ویکس میں ہم مہنور سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ لائبریریز کے ڈفرینٹ آئیڈیاز لے کے آئیں کہ کتابوں کو ہم کہاں پہ لگا سکتے ہیں, اور پورا ایک ہم شو کرتے ہیں کتابوں اور لائبریریز کے. رائٹ ڈن. تھینک یو مہنور, بہت بہت شکریہ. فاطمہ کے پاس کچھ آپ کے میسیجز ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں, اور یہ پڑھے ہیں فاطمہ. لیکن فاطمہ آپ کا ایک چیلنج ہے, وقت کم ہے, مقابلہ سخت, جلدی اس لیے کہ لوک ورثہ کے سارے مہمان پہنچ چکے ہیں, تو جلدی چلے گا کام. اچھا جی, سب سے پہلے ہم اپنی تصویروں کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر فرحت نے ہمیں کوئٹہ سے جو ہے تصویریں بھیجی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. آل رائٹ جناب, کوئٹہ والوں کی واو بیوٹیفل, زبردست, لک ایٹ دس, بادل بھی ہے اور سورج بھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سورج نکل رہا ہے بادلوں کے بیچ میں سے. بیوٹیفل. بھائی جب سردیاں آتی ہیں تو کوئٹہ کے پہاڑ جو ہے نا وہ اصل رنگ دکھاتے ہیں. امیزنگ, واہ بھی واہ, بیوٹیفل. کتنے خوبصورت. مجھے کوئٹہ کالنگ ہو رہی ہے نا, کوئٹہ گئے پہ مجھے 3-4 مہینے ہو گئے. I've never been to Quetta, but جی تھینک یو ویری مچ. مقدر خان نے ہمیں پشاور سے تصویریں بھیجی ہیں, اور یہ پشاور یونیورسٹی کی پکچرز ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. پشاور یونیورسٹی, زبردست, بیوٹیفل. مقدر خان, آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں, یہاں پہ آپ ٹیچر ہیں یا آپ یہاں کی انتظامیہ میں سے ہیں؟ ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیے. برک میں بنائی ہوئی. ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. کیا خوبصورت لش گرین لانز ہیں پشاور یونیورسٹی کے. بہت شکریہ مقدر خان. اچھا جی, عبد الرحمان نے ہمیں دہرہ والا سے جو ہے تصویر بھیجی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ڈارا والا میں سمندر, یہ کہیں گئے ہوں گے. یہ آج سے 10,000 سال پہلے کی تصویر ہے یا 10,000 سال بعد کی تصویر ہے؟ اچھا جی, لائبہ, آپ کراچی یا کہیں ساحل سمندر گئے ہوں گے. جی, لائبہ ملک نے ہمیں وادی سون سے جو ہے تصویر بھیجی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں میرے گھر والے آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں. فاطمہ آپی, توثیق انکل کو میرے گھر والوں کی طرف سے سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. Is this a river or a sea? یہ مجھے لگتا ہے یہ دریا ہے, کوئی پانی کسی کوئی ڈیم کی سی تصویر لگ رہی ہے, یا سیلاب کا منظر ہے. یہ برف ہے. برف ہے. فائنلی مجھے یہ اپنی جعلی اینک اتارنی پڑے گی. میں کہتی ہوں کہ کمال ہو تم فاطمہ. اور رائٹ جی, کنٹرول روم کہہ رہا ہے آپ لوگ خاموش ہو تو ہم آپ کو کوئی مشورہ دیں. جی بتائیں کیا ہے. وادی سون میں برف نہیں پڑتی تو نہیں, وہ ہو سکتا ہے وادی سون سے باہر جانا منع تو نہیں ہے نا, کہیں باہر گئے ہوں گے. بتائیں کیا ہے. نہیں, کنٹرول روم کہہ رہا ہے, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہاں مکیش, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ برف ہے. انہوں نے کہا فاطمہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, انہوں نے یہ ویری نائس. اچھا جی, فش آئی لینڈ سے تصویر لی گئی. جی, علی رضا نے ہمیں تصویر بھیجی ہے, لیکن علی رضا بہت غلط بات, آپ نے ہمیں اپنے شہر کا نام نہیں بھیجا. جی, تصویریں دکھائیے علی رضا کی. اوہ واو, سن رائز. واہ 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 جی, کیا خوبصورت مرغا ہے. جی, کہ مرغی ہے.
वो पीछे बतख भी है? जी। पीछे 2 मुर्गियां, आगे 1 मुर्गा है। ओके। बतख नहीं। अच्छा जी। ये आप जब जाली ऐनक लगा लेना तो नजर कमजोर हो जाती है। आसमा जुल्फिकार ने हमें तस्वीरें भेजी हैं 31 चेक मुरीद के शेखुपुरा से, आइए देखते हैं। चेक नहीं, चक। ये चक होता Sorry, है। चक। चेक देखिए, वो होता है जो जल्दी तुम्हें में। पीटीवी से मिलता है। अच्छा सॉरी सॉरी कभी-कभी। इसको कहते हैं चक। ओके चक। चक का मतलब होता है गांव। बिल्कुल ठीक जी। है, पंजाबी में। जल्दी में जो होगा, लेकिन ये बहुत प्यारा इनका स्केच था। Sketches जी, very किए हुए, nice. very जी। nice. अच्छा जी, अरसलान ने हमें कमालिया से मैसेज किया है, सर मेरी अम्मी ये पूछ रही हैं कि आज हम क्या पकाएं, क्योंकि मुझे लोबिया नहीं पसंद और मेरी अम्मी को कद्दू नहीं पसंद, तो अब हम क्या पकाएं? ऑलराइट। आप पकाएं जी आज चने की दाल, ठीक है। लेकिन हाँ। शर्त यह है कि बिल्कुल कम ऑयल के साथ पहले उसकी तैयारी करनी है। कम ऑयल की चने की दाल और उसके ऊपर अदरक का तड़का, अदरक और प्याज का तड़का। ये बड़ी खास चीज आपको बता रहा हूँ, आज टाइम नहीं, फिर डिटेल में किसी दिन बताऊंगा। चने की दाल के ऊपर अदरक का तड़का एक बहुत ही खास इनोवेशन है जो मैं आने वाले प्रोग्राम्स में आपको बताऊंगा, लेकिन आप भी ट्राई कीजिए इसको। ठीक है जी। आयशा ने हमें गुजरावाला से मैसेज किया है, सर वैसे एक बात है कि तौसीक साहब के बालों का रंग बदलते मौसम की तरह है, कभी सुर्ख तो कभी माल्टी तो कभी नीला तो कभी पीला। वाह सर, आपको सब कुछ बहुत सूट करता है। नहीं, but it doesn't wait for 4-5 months. नहीं, मैं इसलिए इंतजार नहीं मौसम करता, तो देखिए, 6-6 महीने के मैंने बाद ब्लू से ग्रीन पे गया था, ग्रीन से ब्लू पे आया था, और उसके बाद ये मैजेंटा पे मैं इसलिए आया कि जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है क्रिकेट का, जी। उसका जो थीम कलर है वो ये मैजेंटा और पर्पल और है। तो मैंने अपने बाल जो है वो मैजेंटा कर लिए थे, बड़ी उम्मीद के साथ कि जनाब वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान का मैच हुआ तो अगले दिन ही मैंने जाके दोबारा अपनी औकात पे आके मैंने ब्लू कर दो। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मानूर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा उजैर खान हमारे साथ हैं, राबिया अमीन भी है जो कि इनकी मार्केटिंग और इवेंट्स को देखती हैं, और सायरा पीटर आई हैं इंग्लिस्तान से जो कि बहुत ही डिफरेंट जॉनरा के अंदर गाती हैं। और ये क्या है जी? सूफीज्म और ओपेरा का मिक्स है। ओपेरा सूफी मिक्सचर, और ये बहुत बड़ी ट्रीट है जो कि लोक विरसा पाकिस्तान के ऑडियंसेस के लिए लेके आया है। सारा भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, इनसे गप लगाते हैं इस ब्रेक के बाद।